أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ان کے پاس سونے کی پلیٹیں اور گلاس لائے جائیں گے، اور لانے والے غلمان وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور اس جنت کے اندر وہ چیزیں بھی ان کو دے دی جائیں گی جن کی وہ چاہت کریں گے، اور جن سے ان کی آنکھیں لطف اندوز ہوں گی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور یہ تمہیں ملنے والی نعمتیں بھی ہمیشہ. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے، اس وجہ سے کہ جو تم دنیا کے اندر نیک عمل کرتے رہے ان کا تمہیں بدلہ مل گیا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. تمہارے لیے اس جنت کے اندر بہت سارے میوے ہیں. منہا تأکلون. جن سے تم کھا رہے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 73 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے کچھ منظر بیان فرمایا کہ وہاں پر دنیاوی کسی بھی مقصد اور نسبت کی دوستی ہوگی وہ آخرت میں ختم ہو جائے گی، اور وہاں پر صرف اور صرف وہی دوستی قائم رہے گی، باقی رہے گی جو محض
اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر قائم کی گئی، اور محض تقوی کی بنیاد پر قائم ہوگی، دینی دوستی قائم آئے گی۔ فرمایا وہ آخرت کے اندر بھی قائم رہے گی، اور فرمایا کہ متقی لوگوں کو کہا جائے گا کہ آج تمہارے اوپر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، اور انہیں خوشخبری ملے گی کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہارے ازواج بھی خوشی خوشی رہو۔ اور اسی فیصلے کے وہاں پر لوگ منتظر ہوں گے۔ جب ان کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ان کے لیے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی ہے، پھر کبھی وہ ناخوش نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ خوشی والی زندگی ہوگی۔ پھر اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ فرمایا جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، خوش ہوں گے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، فرمایا وہاں پر ان کے کھانے کا جو بندوبست ہوگا، سونے کی پلیٹیں اور سونے کے گلاس، سونے کے برتنوں کے اندر ان کو کھلایا جائے گا، اور یاد رکھیے کہ وہاں پر سونے کے برتن ان کو نصیب ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ان سے پرہیز کیا ہوگا۔ صحابہ کرام کی حالت دیکھیں، ایک صحابی ہیں، انہوں نے کسی سے پانی مانگا تو ایک کسان زمیندار وہ ان کے لیے احتراماً پانی لے کر آیا، اور وہ پانی چاندی کے برتن میں لے آیا احتراماً۔ تو اس صحابی نے اس چاندی کے برتن کے اندر پانی نہیں پیا، بلکہ واپس دے دیا، رد کر دیا، اور فرمایا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا ہے؟ تو صحابہ کرام اس چیز کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی یہ آیتیں ہوا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا کھلائیں گے اور پانی پلائیں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، فرمایا وہاں پر ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے، ان کا نفس جس چیز کی چاہت اور خواہش کرے گا وہ ان کو دی جائے گی، اور یہ ان کے لیے ضیافت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وتلذ الاعین، اور فرمایا ان کی آنکھوں کو لطف اندوز کیا جائے گا، ان کی آنکھیں لذت میں ہوں گی، ایسی ایسی ان کی تمنا پوری کی جائے گی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی۔ اس لیے کہ جب آنکھ لطف اندوز ہو جاتی ہے، انسان کا نفس بھی لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو آنکھ دیکھتی ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو سکون کا زیادہ تر تعلق آنکھ سے ہوتا ہے، تو فرمایا وہاں پر ان کی آنکھیں بھی لطف اندوز ہوں گی،
لذت سے ہوں گی، اور وہاں پر انہی کی آنکھیں لطف اندوز ہوں گی، سکون حاصل کریں گی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی۔ اگر انہوں نے ساری راحت اور ساری چاہت دنیا کے اندر پوری کر لی ہوگی تو وہاں پر وہ پھر نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، آخرت کے اندر یہ پھر لطف اندوز ہوں گی، لذت میں ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نفس، جو بھی انسان کی تمنا ہوگی وہاں پر اسے دے دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں سورۃ حامیم سجدہ ہے، یہ پچھلا پارہ اور اس کی آخری صورت ہے سورۃ حامیم سجدہ، اس کی آیت نمبر جی 31۔ صفحہ نمبر 577 ہے جی، صفحہ 577۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر فرمایا جس چیز کی تمہارے نفس تمنا کریں گے وہ کچھ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت کے اندر جو کچھ تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور یہ سب کچھ بطور مہمان نوازی کے ہوگا، کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم، غفور الرحیم بخشنے والی ذات کی طرف سے، مہربان ذات کی طرف سے، رحم کرنے والی ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ وہاں پر یہ متقی لوگ، ایمان والے لوگ مہمان ہوں گے، اور ان سب کا میزبان اللہ خود ہوگا۔ ایمان والوں کا میزبان کون ہوگا؟ اللہ خود ہوگا۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی، جو کچھ وہ تمنا کریں گے انہیں نصیب ہوگا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، بیان کر رہے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں وہاں پر فلاں چیز بھی ہوگی، فلاں چیز بھی ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ ہر چیز وہاں پر انسان کو ملے گی جس کی وہ تمنا کرے گا۔ مجمع میں سے ایک حضرت صاحب بولے کہ اتھے حکا بھی ہو سی، اتھے حکا بھی ہوگا، کوئی ہوگا نا حکے کو شوقین ہیں؟ مولوی صاحب نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا وہاں پر اگر آگ ہوئی تو حکا بھی ہوگا، وگرنہ آگ نہ ہوئی تو حکا بھی نہیں۔ جنت میں آگ تو ہونی کوئی نہیں، جنت اور آگ تو دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ضدیں ہیں۔ جنت اور جہنم دونوں الگ الگ مقام ہیں، تو جہنم میں آگ ہے، جنت میں آگ نہیں۔ تو فرمایا وہاں پر حکے کی چاہت ہی نہیں ہوگی، وہاں پر اور اللہ نے بڑی نعمتیں بنائی ہیں۔ ہاں جی، ہاں حکا پین واسطے پڑوسیاں کول جانا پڑے گا۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ نے جو ایمان والوں کو نعمتیں دینی ہیں وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی دل نے محسوس کی ہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں، یعنی وہاں تک وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21 کی آیت ہے، سورۃ السجدہ پارہ نمبر 21 کی آیت، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پھر صفحہ 501 کی، صفحہ 501
اور سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 17 ہے جی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کسی شخص کو خبر نہیں، کسی شخص کو علم نہیں، کوئی نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب کے اندر موجود ہے۔ فلا تعلم نفس، فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اللہ نے جنت کے اندر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے۔ فرمایا اس کے بارے میں صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ فرمایا خزانہ غیب کے اندر اللہ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے، جو کچھ مخفی رکھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا یہ بدلہ ہوگا، یہ صلہ ہوگا بما کانوا یعملون، ان لوگوں کے اعمال کا وہ جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتے رہے، یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے۔ فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، تمہارے لیے اس جنت کے اندر، فرمایا وتلک الجنت، ہاں اور اللہ نے ساتھ یہ بھی خوشخبری دی کہ وانتم فیہا خالدون، کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے اور اسے پریشان نہ کر دے کہ پتہ نہیں یہاں پر بھی بعض دفعہ کوئی نعمت ملتی ہے کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ انتم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی واپس بھی نہیں لی جائیں گی۔ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ وہ جنت ہے کہ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا، جس کا تم وارث بنا دیے گئے ہو، مالک بنا دیے گئے ہو۔ اور جس چیز کا انسان مالک بن جاتا ہے پھر اس کے ختم ہونے، اس کے چھیننے کا خطرہ نہیں رہتا۔ جب تک مالک نہیں ہوتا اس وقت تک بے چینی بنی رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز واپس نہ چلی جائے، اور جب مالک ہو گیا اب سکون میں ہے کہ اس کے تو کاغذات بھی میرے پاس ہیں اور اب یہ میری ملکیت میں چیز ہے۔ فرمایا جنت کا مالک بنا دیا جائے گا تمہیں کہا جائے گا کہ یہ جنت کے تم مالک ہو، جو بھی جگہ تمہیں ملے گی فرمایا اس کے تم مالک بن گئے ہو، اب تم سے واپس کوئی نہیں لے سکتا۔ اورثتموہا بما کنتم تعملون، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ تم دنیا کے اندر نیک عمل کرتے رہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت عطا فرمائی ہے۔ یہ حوالہ دیکھیں سورۃ الاعراف کا، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 اور یہ صفحہ نمبر 188 ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر جب ان کو بھیجا جائے گا، ان کے دلوں میں جو کچھ بھی غبار ہوگا، ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بھی میل کچیل ہوگی ہم اسے صاف کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ فرمایا ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ان کے نیچے کیا چلتی ہوں گی؟ نہریں چلتی ہوں گی۔ ایسی جنت میں ہوں گے کہ ان کے نیچے سے کیا مراد ہے جی؟ ایک تو یہی تفسیر اکثر اب دنیا کے اندر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نیچے پانی ہوتا ہے، اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان چلتا ہے تو بڑا خوبصورت اور عجیب منظر ہے۔ اکثر ملکوں کے اندر یہ چیزیں بنا دی، نیچے پانی اور اوپر کیا ہے؟ شیشہ۔ تو فرمایا کہ
اور یہی منظر ایک اور مقام پہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے بیان کیا ہے کہ انہوں نے بھی وہ جو ملکہ بلقیس تھی اس کے لیے یہ منظر بنایا تھا، تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ میں پانی کے اوپر چلنے لگی ہوں یا شیشے کے اوپر۔ تو فرمایا یہ منظر جنت کے اندر بھی ہوگا، نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، جنتی وہاں پر چلیں گے کہیں گے الحمدللہ، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ہدایت دی ہمیں۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، فرمایا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں اس مقام تک نہ پہنچاتا تو کوئی بھی ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہمیں اس مقام تک نہ پہنچا سکتا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم اس مقام تک نہ پہنچ پاتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، فرمایا پکی بات ہے آئے ہمارے پروردگار کے رسول سچی باتیں لے کر۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، فرمایا ان سے پکار کر کہا جائے گا جنتیوں سے، یہ وہی جنت ہے اورثتموہا، جس کے تم مالک بنا دیے گئے، جس کے تم مالک بنا دیے گئے، بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کی وجہ سے۔ یہاں پر کوئی چیز خریدنی ہو نا تو پیسے دینے پڑتے ہیں، فرمایا وہاں پر ان کے عملوں کے بدلے میں، نیک اعمال کے بدلے میں انہیں جنت کا مالک بنا دیا جائے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے اموال اور ان کی جانوں کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی۔ ایمان والوں نے جنت خرید لی اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں۔ تو فرمایا کہ وہاں پر جو جنت ہوگی وہ ملکیت ہوگی، لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، فرمایا تمہارے لیے اس جنت کے اندر بہت سارے میوے بھی ہوں گے، منہا تاکلون، جن سے تم کھاؤ گے، میوے بھی ہوں گے، چلغوزہ، کاجو، پستہ، بادام، لیکن یہ دنیا والے نہیں، وہ جنت والے ہوں گے، ان کی لذت ہی عجیب ہوگی، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہاں پر چلغوزہ اگر کھانا ہو نا، ایک تو اتنا مہنگا ہے کہ بندہ کھا بھی نہیں سکتا، اور کبھی انسان کو لے کر کھانا پڑے، کچھ زیادہ پیسے آ جائیں تو بندہ چلغوزہ خریدتا ہے تو پھر اس کو چھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں فرمایا کہ ایسے ایسے میوے ہوں گے کہ بس منہ کے اندر ڈالو اور کھا جاؤ، محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن فرمایا وہاں اس محنت سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر محنت ضروری ہے، یہاں پر نیک عمل ضروری ہے، یہاں پر ایمان پر محنت ضروری ہے، عمل صالح پر ضروری ہے، فرمایا خالص ایمان پر محنت ضروری ہے۔ یہاں پر دنیا کے اندر محنت ہوگی تو آخرت میں پھر موجیں ہی موجیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔